بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل EOBI پینشن نیوز اپڈیٹ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے بڑی خبریں۔ حکومت نے بڑے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے بڑی خبریں ہیں اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشنز بھی حکومت نے جاری کر دیے ہیں۔ وہ تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشنز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلی خبر جو ہے یہ نوٹیفیکیشن ہے فائنانس ڈویژن کا ریگولیشن ونگ انہوں نے جاری کیا ہے اور یہ آفس میمورینڈم ہے۔ اس کا سبجیکٹ ہے گرانٹ آف ایگزیکٹو الاؤنس ٹو BPS 17 to 22 آفیسرز ورکنگ ان دا فیڈرل سیکریٹریٹ اینڈ ICT فیلڈ ایڈمنسٹریشن۔ تو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وفاقی حکومت نے اس کے 17 سے 22 تک کے افسران کے لیے ایگزیکٹو الاؤنس کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جاری کر دیا، جس کا اطلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ اور اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے حکومت پاکستان نے ایڈمنسٹریشن سروسز آفس مینجمنٹ گروپ کے افسران کے لیے ایگزیکٹو الاؤنس کی منظوری کی تھی، جبکہ وزارت خارجہ اطلاعات و نشریات منصوبہ بندی کے افسران اس سے محروم تھے، جس پر انہوں نے شدید احتجاج کیا اور اب ان کو 1 جنوری 2023 سے اسکیل 17 سے 22 تک کے جتنے بھی وفاقی سیکریٹریٹ اسلام آباد کے ملازمین ہیں افسران ان کو 150% ایگزیکٹو الاؤنس کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے۔ آتے ہیں خبر نمبر 2 کی جانب۔ یہ نوٹیفیکیشن فائنانس ڈویژن کی طرف سے ہے اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 7.90% جو GP فنڈ اور CP فنڈ تھا اب وہ 12.5% اگلے سال کے لیے انہوں نے 1 جولائی 2021 سے جاری کر دیا۔ اس سے پہلے بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 7.90 جو % ہے وہ اماؤنٹ آپ کو GP فنڈ یا CP فنڈ ہے اور اس کے اوپر انٹرسٹ دیا جائے گا، لیکن اب اس کو بڑھا کر 12.40% کر دیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں خبر نمبر 3 کی جانب۔ یہ نوٹیفیکیشن ہے اور یہ 7ویں مردم شماری کے حوالے سے ہے، جس میں 7ویں مردم شماری میں تعینات انومریٹرز اور سپروائزرز کو مردم شماری کے دوران نہ کسی کا ٹرانسفر کیا جائے گا اور نہ کسی قسم کا ٹاسک یا ایکٹیویٹی سونپی جائے گی۔ باقاعدہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن 1 مارچ سے لے کر 1 اپریل 2023 تک ریلیونگ آف دی جتنے بھی انومریٹرز ہیں سپروائزرز ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ فوری طور پر وہ جو مردم شماری میں حصہ لیں گے 1 جنوری مارچ سے لے کر 1 اپریل 2023 تک، اس دوران وہ کسی قسم کی کوئی بھی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکیں گے، صرف اور صرف مردم شماری کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اور اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر حکومت نے 2 نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ تو بڑھتے ہیں خبر نمبر 4 کی جانب۔ ریٹائرڈ ملازمین کے دوبارہ ملازمت پر پابندی کا بل پیش۔ کسی بھی ریٹائرڈ سرکاری ملازم کو ملازمت میں توسیع، دوبارہ ملازمت یا کانٹریکٹ پر نہیں رکھا جائے گا۔ ریٹائرڈ ملازم کی دوبارہ بھرتی سے حاضر سروس ترقی سے محروم ہو جاتا ہے، سیاسی دباؤ کا سامنا مشکل ہوتا ہے۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی دوبارہ ملازمت پر پابندی کا بل سینیٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے ایوان بالا میں بل سینیٹر مظفر حسین شاہ، سینیٹر ہدایت اللہ، سینیٹر ذیشان خان زادہ اور سینیٹر دلاور خان نے پیش کیا۔ بل میں کہا گیا ہے کہ ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم کو وفاقی حکومت دوبارہ ملازمت پر بھرتی نہیں کرے گی۔
ریٹائر سرکاری ملازمین کو ملازمت میں توسیع، دوبارہ ملازمت دینے، کانٹریکٹ پر ملازمت نہیں دی جائے گی۔ بل کے متن کے مطابق ریٹائر سرکاری ملازم کو ہنگامی بنیاد پر عارضی ملازمت، ایڈاگ یا عارضی طور پر دوبارہ ملازمت نہیں دی جائے گی۔ ریٹائر سرکاری ملازم کو پروجیکٹ خصوصی ایم پی اسکیل نوکری پر دوبارہ ملازمت نہیں دی جائے گی۔ ریٹائر سرکاری ملازم کو خود مختار اور نیم خود مختار اداروں میں دوبارہ بھرتی نہیں کیا جائے گا۔ ان کو کارپوریشن کمپنیز اتھارٹی میں دوبارہ ملازمت نہیں دی جائے گی۔ ریٹائر سرکاری ملازم کو اتھارٹی کی منظوری کے ساتھ طے شدہ یا بغیر طے شدہ طریقہ کار پر دوبارہ ملازمت پر نہیں رکھا جائے گا۔ ریٹائر سرکاری ملازم کو وفاقی حکومت دوبارہ بھرتی نہیں کرے گی۔ بل سینیٹ میں پیش۔ یعنی کہ ریٹائر جو ہو جائیں گے ان کو دوبارہ بھرتی نہیں کیا جا سکے گا، نہ ہی کانٹریکٹ پر وہ کام کر سکیں گے۔ ریٹائر سرکاری ملازمین کو دوبارہ ملازمت پر پابندی کا بل سینیٹ میں پیش کر دیا گیا، جس کی آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیل ہم نے شیئر کر دی۔ تو بڑھتے ہیں خبر نمبر 5 کی جانب۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف ڈیفنس کا نوٹیفیکیشن ہے۔ اس کا سبجیکٹ ہے اسپیشل ڈسپنسیشن فار دا سول سرونٹس ان دا فیڈرل گورنمنٹ فار دا امپلائیز ان بی پی ایس 1 ٹو بی پی ایس 14۔ تو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے منسٹری آف ڈیفنس کے لیے بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ وہاں پر اسپیشل الاؤنس کی باقاعدہ طور پر اسکیل 1 سے اسکیل 16 تک جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو اس کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ تھی سرکاری ملازمین کے حوالے سے 5 بڑی خبریں اور نوٹیفیکیشن جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیے۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔